بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأستغفر له، هل من مسترزق فأرزقه، هل من مبتلى فأعافيه، ألا وكذا وكذا حتى يطلع الفجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ 14 اور 15ویں تاریخ کے درمیان جو رات ہے یہ شب برات کہلاتی ہے، اور احادیث مبارکہ میں شب برات کی بہت ساری فضیلتیں بتلائی گئی ہیں، اور احادیث مبارکہ سے اس رات کی بے انتہا فضیلت بھی ثابت ہے. چنانچہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس بات کو بطور خاص ذکر کیا ہے کہ اس رات کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تقریباً 17 صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے. اور جو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس رات کی کوئی ثبوت نہیں ہے، ان کے قول کو مفتی تقی عثمانی صاحب نے رد کیا ہے. اور ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ تمام احادیث مبارکہ کے مجموعے پر نظر ڈالنے سے یہ بات اچھی طرح ثابت ہوتی ہے کہ یہ شب برات، جسے لیلت مبارکہ بھی کہا جاتا ہے، انعام والی رات بھی کہا جاتا ہے، بابرکت رات بھی کہا جاتا ہے، اس کی فضیلت ثابت ہے. اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ رات آتی ہے، اللہ کا منادی یہ اعلان کرتا ہے کہ سنو، ہے کوئی آج کی رات بخشش کا طلبگار، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا، اللہ اسے بخشنے والے ہیں. سنو، ہے کوئی روزی روٹی کا طلبگار، روزی روٹی میں وسعت چاہنے والا، اللہ تبارک و تعالی اس کی روزی میں بھی آج اضافہ فرما دیں گے. اور پھر تیسرا اعلان یہ بھی کرتا ہے کہ سنو، ہے کوئی شفا یابی حاصل کرنے والا، ہے کوئی صحت و تندرستی مانگنے والا، اللہ تبارک و تعالی آج اسے بھی تندرستی عطا کر دیں گے. عزیزان گرامی، یہ جو تیسری دعا ہے، یہ جو تیسرا اعلان صحت و تندرستی کے تعلق سے ہے، آج تمام مومنوں کو اور تمام مسلمانوں کو اس بات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ اس شب برات میں سارے عالم کے لیے صحت کی دعا مانگی جائے. سبھی جانتے ہیں کہ ایک ایسی وبا پھوٹ پڑی ہے، ایک ایسا وائرس چل پڑا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اللہ سے گڑ گڑا کر مانگے، رو رو کر مانگے، تنہائیوں کے اندر مانگے، عاجزی انکساری کے ساتھ مانگے. اور جہاں بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، ان میں سب میں اوپر اور سب میں بڑی دعا ہماری یہ ہو کہ اللہ سارے عالم کو اس وبا سے اور اس بڑی بیماری سے چھٹکارا دلا دے. اور عزیزان گرامی، اس رات کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ کا منادی جیسے ہی مغرب ہو جائے، مغرب سے لے کر صبح صادق تک اللہ کا منادی اعلان کرتے رہتا ہے کہ ہے کوئی اللہ سے مانگنے والا، ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی روزی روٹی کا طلبگار، ہے کوئی صحت و تندرستی چاہنے والا. اور اس رات کی فضیلت میں اس بات کو بھی ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش و مغفرت اتنی عام ہوتی ہے، اتنی عام ہوتی ہے کہ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اس رات میں بخشش و مغفرت فرماتے ہیں. بنو کلب کا ذکر اس لیے کیا کہ عرب میں بنو کلب
یہ ایک ایسا قبیلہ جس کے پاس بے انتہا بکریاں ہوا کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ بکریوں کے بالوں سے زیادہ بخشش و مغفرت فرماتے ہیں. لیکن تمام مؤمنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے جہاں ایک طرف عام رحمت ہی رحمت ہے، وہیں پر کچھ ایسے بدنصیب بھی ہیں جو اس خاص رات میں بھی محروم ہو سکتے ہیں. ان میں سے سب میں پہلا شخص جو اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرنے والا، اور دوسرے اپنے دل میں، اپنے سینے میں کینہ، بغض و عداوت رکھنے والا، اور تیسرے المسبل ازارہ کہ اپنا پائنٹ یا شلوار یا پائجامہ ٹخنے سے نیچے رکھنے والا، اور چوتھے اپنے والدین کا نافرمان، پانچویں رشتہ داروں کے حقوق کو توڑنے والا، ختم کرنے والا، اور چھٹویں زنا کرنے والا، ساتویں شراب پینے والا. تو یہ وہ 7-8 افراد ہیں جو اس مبارک رات میں بھی محروم ہو جاتے ہیں. لیکن محروم کے ڈر سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. خود اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس مت ہونا. اور جو بھی اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر کوئی صحیح طور پر اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لے، اپنے رشتہ داروں کی اس نے جو حق تلفی کی ہے انہیں سے جا کر معافی مانگ لے، جس کی اس نے غیبت کی ہے، جس کے ساتھ اس نے مذاق کیا ہے، جس کو ستایا ہے، اس کے پاس جا کر معافی مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کرنے والے. اور تیسری بات، اس رات کے حوالے سے ہم ہر سال اپنے مرحومین کی بخشش و مغفرت کے لیے قبرستان جایا کرتے تھے. آج حالات کے اعتبار سے لاک ڈاؤن کی بنیاد پر ہم اپنے گھروں ہی میں رہ کر عبادت کریں، قبرستان جانے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ جہاں تک ہمارے مرحومین کا معاملہ ہے وہ ایصال ثواب کے ذریعے سے ان کے حق میں مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے. ایصال ثواب یہ ہے کہ آپ اپنے مرحومین کے لیے قرآن کی تلاوت کیجئے، اپنے مرحومین کے لیے ذکر و اذکار کیجئے، اپنے مرحومین کے حق میں صدقہ و خیرات کیجئے، اور اپنے گھر ہی میں بیٹھ کر اپنے مرحومین کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کیجئے. یہ وہ طریقہ ہے کہ آپ گھر ہی میں بیٹھ کر اپنے مرحومین کو یاد کر سکتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور ان کے حق میں مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. اور چوتھی سب میں اہم ترین بات یہ ہے کہ تمام مصلیان کرام اور تمام مومنین بھائی اس حالات کی بنیاد پر، اس وبا کی بنیاد پر، اس لاک ڈاؤن کی بنیاد پر ہرگز بھی مسجد کو نہ آئیں. اپنے گھروں میں رہ کر جتنا ہو سکے عبادت کریں، اور اپنے گھر میں رہ کر ایک تنہائی اختیار کریں. اور تنہائی اللہ کو پسند ہے کہ تنہائی میں جو آنسو گریں گے، تنہائی میں جو اللہ کو یاد کیا جائے گا، اور تنہائی وہ پسند ہے کہ جہاں صرف اللہ کا بندہ ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی تنہائی کو پسند فرماتے ہیں اور اس دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں. اور اپنے گھروں میں رہ کر کچھ دیر ذکر و اذکار کریں، کچھ دیر قرآن کی تلاوت کریں، اور کچھ دیر کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور بطور خاص اس رات میں اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے معافی مانگیں. آج یہ جو حالات بنے ہیں، یہ جو وبا پھوٹ پڑی ہے، یہ ہماری شامت اعمال، ہمارے کرتوتوں اور ہمارے گناہوں کی بنیاد پر ہے. ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے کثرت سے استغفار کریں. اللہ نے اگر توفیق دے دی تو کم از کم ہر بندہ 500 سے لے کر 1000 مرتبہ استغفار کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اور مزید توفیق دی تو 300 سے 500 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کرے، اور ساتھ میں تنہائی میں دعا کا اہتمام کریں، اور تہجد کی نماز کا اہتمام کریں. لیکن یاد رہے کہ آپ کی جو فرض نمازیں بطور خاص عشاء اور فجر، یہ چھوٹنی نہ پائے. گھر میں آپ جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھیے، گھر میں آپ فجر کی نماز جماعت سے پڑھیے. اور احادیث مبارکہ میں یہ بات ملتی ہے کہ جو مومن بندہ عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے اسے ساری رات جاگنے کا ثواب ملتا ہے. یہ چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.